بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا عنوان، آج کا موضوع تہجد کی فضیلت کے بارے میں آپ سے چند معروضات گوش گزار پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلی گزارش، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ میرے دوستو دیکھیں، تہجد کی نماز بڑی ہی فضیلتوں والی نماز ہے، بڑی ہی عبادتوں والی نماز ہے، اور بڑے لوگ ہی اسے ادا کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ لیکن جو بندہ جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں ضرور اس کو مل جایا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز جس بندے کے پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے، وہی بندہ یقیناً گویا کہ خوش قسمت بندہ ہے، خوش بخت بندہ ہے۔ اس کی تمام تر دعائیں کو بھی اللہ رب العزت قبولیت سے نوازتے ہیں۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ رات کے آخری وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونا، راز و نیاز کرنا، رونا دھونا، یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے مزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ تم رات کو جاگو سوائے تھوڑے وقت کے لیے۔ تو یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ رات کی عبادت، رات کے نوافل پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رات کی عبادت بہت ہی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ اور ویسے بھی جو بندہ تنہائی میں اور سناٹے میں، تاریکی میں اللہ رب العزت کے سامنے جو راز و نیاز کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، سرگوشی کی لذت بھی الگ ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کا انتظار مشائخ، پیر حضرات جو متبع سنت ہوتے ہیں، رات کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے شب زفاف والے دلہن اور دلہا رات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تہجد پڑھنے کے لیے جس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے راز و نیاز کرنے کی، باتیں کرنے کی عادت بن چکی ہوتی ہے، تو یقیناً وہی بندے رات کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ جلدی رات آئے، ہم اپنے رب سے باتیں کریں، ہم اپنے خالق مالک سے محبت کی باتیں کریں اور دل لگی کریں۔ تو میرے دوستو، تہجد کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام تر نوافل میں سے سب سے بڑی نماز، بڑھی ہوئی فضیلتوں والی نماز، نوافل تہجد کے نوافل ہوتے ہیں۔ جو بندہ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہی نوافل دن کے تمام نفلوں سے بھاری ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نفل تہجد کے نفل ہیں۔ چاہے بندہ 2 رکعت پڑھے، چاہے 4 رکعت پڑھے، چاہے 6 12 تک پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ یہ بندے کے اوپر اختیار ہے، طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی اس کی طبیعت برداشت کر سکتی ہے اتنی وہ نماز پڑھے۔ اگر 2 کی ہے 2 پڑھے، یا بعض اوقات وقت تھوڑا ہوتا ہے تو تھوڑے رکعت پڑھے، اگر وقت زیادہ ہے تو زیادہ رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ جو بندہ رات کے وقت تہجد کی نماز کے بعد جو دعا مانگتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، اسی لیے دعائیں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت چونکہ دینے والے ہیں، ہم مانگنے والے بنے تو صحیح، وہ تو دینے والی ذات ہے، وہ دے بھی رہی ہے، مانگے تب بھی دے گی، نہ مانگے تب بھی دے گی، لیکن جو بندہ مانگتا ہے اسے زیادہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تہجد پڑھنے کی جسے توفیق مل جائے، اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو تہجد کی نماز کے بعد دعا ضرور مانگیں، اللہ رب العزت کی ذات سے گویا کہ منت سماجت ضرور کریں کہ اللہ میری فلاں ضرورت بھی پورا کر دیں، میرے فلاں کام کو بھی پورا کر دیں۔ جو بندہ دعاؤں کو مانگتا ہے اللہ رب العزت دینے والے ہیں، دے دیتے ہیں۔
تو تہجد کی میں بات کر رہا تھا، تہجد کی پابندی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کو اہتمام کریں۔ مرد حضرات مسجدوں میں جائیں یا گھروں میں پڑھیں، ان کی مرضی ہے، لیکن عورتیں گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں اور کوئی خاص جگہ بنا لیں بیٹھنے کی، پڑھنے کی، دعائیں مانگنے کی، خاص کوئی کمرہ متعین کر لیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا یہ خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوتا ہے، تہجد کی پابندی خوش نصیب بندوں کو ملتی ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی، تہجد پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔